وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ رکوع نمبر 4 ہے احکام جہاد ہیں اور مین پوائنٹس ہیں جہاد کی تیاری کریں، بین الاقوامی معاملات میں مسلمانوں کی پالیسی کیا ہو اور اخوت کی بات ہے۔ پہلی بات جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتائی وہ یہ کافر اللہ تعالیٰ پر بازی نہیں لے جا سکتے۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ، اور جن لوگوں نے کفر کیا یہ نہ سمجھے کہ وہ بچ نکلے ہیں، یقیناً وہ عاجز نہیں کریں گے۔ وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، اور جو تم استطاعت رکھتے ہو ان کے مقابلے کے لیے قوت سے اور گھوڑے باندھنے سے تیاری کرو۔ تم اس سے اللہ تعالیٰ کے دشمن کو اور اپنے دشمن کو اور ان کے علاوہ دوسروں کو خوفزدہ کرو گے جنہیں تم نہیں جانتے، اللہ تعالیٰ ان کو جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو چیز بھی تم خرچ کرو گے وہ پوری تمہاری طرف لوٹا دی جائے گی اور تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یہاں بات ہے وَمِن رِبَاطِ الْخَیل، اور گھوڑے باندھنے سے، یعنی جب آپ نے دشمن کا مقابلہ کرنا ہے تو آپ کو قوت تو چاہیے۔ میدان جہاد میں بھی ضرورت ہے اور دعوت و تبلیغ کے میدان میں، تعلیم کے میدان میں بھی۔ نیچرلی جہاد اس وقت ہوتا ہے جب لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کو قبول کرتے ہیں اور دین کی تبلیغ کرتے ہیں اور لوگوں کو دین کی دعوت دیتے ہیں۔ تو یہاں جن چیزوں کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خصوصی توجہ دلائی ہے ان میں گھوڑے، تازہ دم گھوڑے ہیں۔ گھوڑے 3 قسم کے ہوتے ہیں، رحمانی، شیطانی اور انسانی۔ رحمانی وہ گھوڑا ہے جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں پالا جائے، اس کے چارے، لید اور پیشاب میں ثواب ہے۔ شیطانی گھوڑے وہ ہیں جن سے جوا کھیلا جاتا ہے، جیسے ہمارے ہاں ریس کورس گراؤنڈ ہے، گھوڑے جب ریس لگاتے ہیں تو اس پر لوگ شرطیں لگاتے ہیں، لوگ اس کے اوپر پیسہ لگاتے ہیں، جوا کھیلتے ہیں۔ ایسے گھوڑوں سے گھڑ دوڑ کروائی جاتی ہے۔ اور انسانی گھوڑے وہ ہیں جو کمائی کے لیے پالے جاتے ہیں۔ مسند احمد کی روایت ہے 5201 نمبر پر، اللہ کے دشمنوں کے مقابلے میں گھوڑے پالنے کا حکم آیا تو لوگوں نے کہا دیکھا اسلام تو کل کا دین تھا، آج لوگ کیسے گھوڑے پالیں۔ ایک چیز ہے کہ قوت کے لیے آج بھی ہارس پاور چھپی بھی نہیں ہے، پاور کا نشان ہے، سمبل ہے۔ مجھے جو بات آپ کے سامنے رکھنی ہے وہ یہ کہ ہم میں سے وہ کون ہے جو رحمانی گھوڑا پالنا چاہتا ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کی سربلندی کے لیے، تعلیم کے لیے، تبلیغ کے لیے۔ آج کے گھوڑے، آج کی سواریاں ظاہر ہے کہ گاڑیاں ہیں جن پر لوگ ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچتے ہیں، تو اس گاڑی کی ٹیوننگ ہو، اس گاڑی کی سروس ہو، اس گاڑی کا فیول ہو، ہر ایک چیز میں ثواب ہے، انڈرسٹینڈنگ کی بات ہے۔ میں نے دیکھا کہ اس آیت کو پڑھنے کے بعد ایک خاتون نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ انشاءاللہ تعالی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے میں جو گاڑیاں چلتی ہیں ہم ان میں سے جتنے کے لیے بھی ہمارے لیے ممکن ہوا پیٹرول ہم ڈلوائیں گے۔ میں نے دیکھا کئی سال تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے جو گاڑیاں بھاگتی تھیں ان کا پیٹرول وہ لوگ ڈلواتے رہے، الحمدللہ۔ تو یہ سمجھنے کی بات ہے، ساری انسانیت کو ایک بات سمجھ آئی ہوئی ہے، میرا گھر، میری ضروریات، میرے معاملات، میرے بچے، میری فیملی، اینڈ دیٹس اٹ۔ پھر اللہ کہاں ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دین کہاں ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا پیغام کہاں ہے؟ سوچئے گا ضرور، دعا بھی کیجئے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فہم عطا فرمائے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں جو بھی تم خرچ کرو گے وہ پوری تمہاری طرف لوٹا دی جائے گی۔ ایمان والے اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو مال، وقت اور صلاحیتیں لگاتے ہیں
وہ کبھی ضائع نہیں جاتی. آپ 1 منٹ بھی لگائیں گے واللہ کبھی ویسٹ نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قدردان ہے. بلکہ اللہ تعالیٰ ان کا بہترین بدلہ عطا فرماتے ہیں. زندگی کے وقت میں سے وقت لگائیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پیغام کو پہنچانے کے لیے. جو صلاحیت آپ کے پاس ہے وہ صلاحیت لگائیے، جو مال آپ کے پاس ہے وہ مال لگائیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن آدم کہتا ہے میرا مال میرا مال، حالانکہ اس کے مال میں سے اس کا حصہ کتنا ہے؟ جتنا اس نے کھایا کھا کے ختم کر دیا، پہنا پہن کے پرانا کر دیا اور صدقہ کیا اور بچا لیا. یعنی جو چیز اس نے آگے بھیجی وہ بچے گی. حضرت عائشہ سے ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عائشہ بکری ذبح کی ہے اس میں سے کچھ بچا ہے؟ کہنے لگی 1 دستی کے سوا کچھ بھی نہیں بچا. تو رسول اللہ نے فرمایا 1 دستی کے ماں سوا سب بچ گیا، دستی ہی تو نہیں بچی کہ دستی تو کھا کے ہم ختم کر دیں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے روکا نہیں ہے، لیکن کانسیپٹ ہے نا، یہ سمجھ کی بات ہے. جس کو سمجھ آ جائے، مال کی حقیقت سمجھ آ جائے، اس کے لیے مال خرچ کرنا، دین کے لیے مال لگانا، دین کی حفاظت کے لیے مال لگانا بہت آسان ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے مال لگانا بہت آسان ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ سمجھ نصیب فرمائے. سیدہ خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا جس نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں کچھ خرچ کیا اس کے لیے 700 گنا اجر لکھا جائے گا، 700 ٹائمز. آپ سوچ سکتے ہیں 700 ٹائمز کیسے؟ اگر 1 روپی ہے تو 700، اور اگر 10 روپیز ہے تو 7000، اور اگر 100 ہے تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ کتنا زیادہ بڑھ جائے گا، اور so on and so forth. ایک خاتون جن کو میں جانتی ہوں، میں نے انہیں دیکھا ہے کہ جیسے انسان دیوانہ وار اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بات پر یقین کرتا ہے نا، آپ انہیں یوں دیکھیں تو آپ امیجن بھی نہیں کر سکتے کہ یہ دل کے اندر اتنا پختہ یقین رکھنے والی خاتون ہے. وہ ہر کام پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ایک بات کہتی ہیں، یا اللہ میں نے 700 ٹائمز واپس لینا. الحمدللہ. اور میں نے دیکھا ہے کہ ان کا ہاتھ بھی کھلا ہے اور ان کا دل بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے میں دینے کے لیے کھلا ہوا ہے، کیونکہ یقین آ گیا ہے کہ وہ 700 گنا اجر عطا کرے گا. اور اگر وہ صلح کے لیے مائل ہو جائیں تو آپ بھی اس کے لیے مائل ہو جائیں اور آپ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کریں. بلا شبہ وہی سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے. اور اگر وہ آپ کو دھوکہ دینے کا ارادہ کریں تو بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کافی ہے. وہی ہے جس نے اپنی مدد اور مومنوں کے ذریعے آپ کو قوت دی. بین الاقوامی معاملات میں مسلمانوں کی پالیسی ہے اگر صلح سلامتی کے لیے کوئی قوم آمادہ ہے تو ایسے میں آپ کو جتنا بھی برا لگے، آپ اس کو جتنا بھی حکمت کے خلاف سمجھیں، آپ کو صلح پر آمادہ ہو جانا چاہیے. یہ مسلمانوں کی پالیسی ہے. کوئی صلح چاہتا ہے تو آپ بھی صلح کرو گے. اگر دشمن دھوکے کی نیت رکھے تب بھی صلح کریں گے، کیونکہ کسی نے کسی کا دل چیر کے نہیں دیکھا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یقین دلایا اگر دشمن دھوکے کی نیت رکھے گا تو اللہ تمہارے لیے کافی ہے. اللہ تعالیٰ نے انتقام میں سلگتے دلوں کو جوڑ دیا اور ان میں ایسی محبت ڈالی جس کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی. وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. اور اس نے ان کے دلوں میں الفت ڈال دی. اگر آپ زمین میں جو بھی ہے وہ سب خرچ کر دیتے تب بھی آپ ان کے دلوں کے درمیان الفت نہ ڈالتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان الفت ڈال دی. یقیناً وہ سب پر غالب کمال حکمت والا ہے. تذکرہ ہے اس اخوت کا جو مسلمانوں کے درمیان تھی، جس کا بڑا درجہ ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کس طرح اپنے نبی کی زبان سے اس اخوت کے آخری انجام کو سامنے رکھا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
حشر کے میدان میں کچھ لوگ ہوں گے جن کے لیے زمرد یعنی یاقوت اور زبرجد کے تخت بچھائے جائیں گے. صالحین، شہداء اور انبیاء ان پر رشک کریں گے. ایک دوسرے سے پوچھیں گے یہ کون لوگ ہیں جن کی اتنی عزت ہے، جن کا اتنا اکرام ہے؟ تو انہیں بتایا جائے گا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خاطر آپس میں محبت کی، کہ ان کا کوئی مفاد نہیں تھا، ان کا کوئی رشتہ نہیں تھا. اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کا کتنا بڑا درجہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب للہ، جس نے اللہ کے لیے محبت کی، وابغض للہ، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خاطر بغض رکھا، وآتى للہ، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خاطر دیا، ومنع للہ، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خاطر روک دیا، فقد استکمل الایمان، اس نے اپنے ایمان کو مکمل کر لیا. تو ایمان کی تکمیل اخوت کے رشتے سے ہوتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے تو آپ نے مہاجرین اور انصار کے درمیان بھائی چارہ قائم کیا تھا. ایک مہاجر ایک انصاری جب اخوت کے رشتے میں بندھے تو انصار نے کہا ہم اپنا آدھا مال، اپنے گھر کا آدھا حصہ، اپنا آدھا بزنس اپنے مہاجر بھائی کو دیتے ہیں. اور ان میں سے کتنے ہی تھے جن کی ایک سے زائد بیویاں تھیں، تو انہوں نے کہا اگر ہمارے بھائی کے پاس بیوی نہیں تو ہم اپنی ایک بیوی کو طلاق دے دیتے ہیں. جسٹ امیجن وہ کیسے لوگ تھے. ان کے درمیان کوئی تعلق نہیں تھا سوائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے تعلق کے، دینی رشتہ داری کے. تو یہ اخوت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد ہے. اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے دل ایک ساتھ جوڑ دیے، اور رب العزت نے واضح کیا اگر زمین میں جو کچھ ہے وہ سب کچھ خرچ کر ڈالتے تو ان کے دلوں کو آپس میں نہیں جوڑ سکتے تھے. اللہ اکبر. دل کیسے مل جاتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے محبت کرنے والے کیسے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں. یہ اللہ کی عطا ہے. اللہ دلوں کو جوڑتا ہے. سیدنا عبداللہ بن زید بن عاصم بیان کرتے ہیں کہ غزوہ حنین کی غنیمتوں میں سے جب رسول اللہ نے انصار کو کچھ نہ دیا اور انہیں اس کا ملال ہوا تو آپ نے انصار سے فرمایا اے گروہ انصار، کیا میں نے تمہیں گمراہ نہیں پایا تھا؟ اور پھر اللہ تعالیٰ نے تمہیں میری وجہ سے ہدایت بخشی، اور کیا تم اختلاف اور انتشار میں مبتلا نہیں تھے؟ میری وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہیں متفق اور متحد کر دیا، اور تم فقیر تھے تو میری وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں دولت مند بنا دیا. آپ اس سلسلے میں جب بھی کوئی بات کرتے تو انصار جواب میں کہتے یقیناً اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول ہی زیادہ احسان فرمانے والے ہیں. یا ایھا النبی حسبک اللہ، اے نبی آپ کو بس اللہ تعالیٰ کافی ہے، اور مومنوں میں سے ان کو بھی جو آپ کے پیچھے چلیں. اللہ تعالیٰ کی کفایت ایمان اور اتباع رسول کے ساتھ ہے. سیدنا انس کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا ایک صبح یا ایک شام اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکلنا دنیا و مافیہ سے افضل ہے. جو کچھ دنیا میں ہے اور پوری دنیا سے زیادہ افضل ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خاطر ایک صبح یا ایک شام کو نکلنا. مبارک ہے ان لوگوں کو جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خاطر نکلتے ہیں اور پھر لوٹ کر اپنے گھروں کو جاتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اسی طرح سے اپنے لیے نکلنے کے مواقع عطا فرمائے. کرنے والے کام ہیں اپنی استطاعت کے مطابق دشمن کے مقابلے کے لیے قوت فراہم کرنا، اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا، صلح پر آمادہ رہنا، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا، اور جن کاموں سے روکا گیا اللہ تعالیٰ کے احکامات کا انکار کرنا، دھوکہ دینا. اور کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں اللہ تعالیٰ کی خاطر اللہ والوں سے اخوت کا رشتہ قائم کرنا. کریں گے انشاءاللہ. اور اللہ تعالیٰ سے اس رشتے کی مضبوطی کے لیے مدد مانگنی ہے. اللہ کے بندوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے تعلق کے میسیجز دینے ہیں، اور تعلق باللہ کے میسیجز ہیں جو اسی رکوع میں ہیں. اللہ تعالیٰ کو کوئی ہرا نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کو جانتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کافی ہے. اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے. اللہ تعالیٰ ہی مومنوں کا مددگار ہے.
رکوع نمبر 5 ہے جس میں جہاد کے احکامات ہیں. 2 مین پوائنٹس ہیں. اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑنے کے لیے حریص بن جاؤ. قیدیوں کے بارے میں احکامات ہیں. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ ہر طریقے سے مسلمانوں کو قتال پر آمادہ کریں. یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، اے نبی مومنوں کو جنگ پر ابھارو. اگر تم میں سے 20 آدمی صبر کرنے والے ہوں گے تو وہ 200 پر غالب آئیں گے. 1 اور 10 کی نسبت ہے. اور اگر تم میں سے 100 آدمی ہوں گے وہ 1000 کافروں پر غالب آئیں گے. کیونکہ بے شک وہ لوگ سمجھ نہیں رکھتے. دین کی سمجھ سے ایک انسان کا وزن ویلیو کتنی بڑھ جاتی ہے. 10 کے مقابلے میں 1 فرد کافی ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت اور رحمت سے اس حکم میں پھر تخفیف کر دی. اب اللہ تعالیٰ نے تم پر سے بوجھ ہلکا کر دیا اور اس نے جان لیا ہے کہ یقیناً تم میں کچھ کمزوری ہے. چنانچہ اگر تم میں سے 100 صبر کرنے والے ہوں گے تو وہ 200 پر غالب آئیں گے. اور اگر تم میں سے 1000 ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ 2000 پر غالب آئیں گے. اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے راستے میں جنگ کے لیے جہاد فی سبیل اللہ کے لیے حرص پیدا کرنے کا حکم دیا ہے. اللہ کی راہ میں لڑنے کے لیے خود حریص بن جاؤ، دوسروں میں حرص پیدا کرو. اے نبی مومنوں کو جنگ پر ابھارو. اگر 20 آدمی ہوں گے ثابت قدم ہوں گے 200 پر غالب آئیں گے. اگر 100 ہوں گے تو 1000 کافروں پر غالب رہیں گے. پھر اللہ تعالیٰ نے بوجھ ہلکا کر دیا. اب 100 کو 200 پر، 1000 کو 2000 پر غالب کرنے کا فیصلہ ہے. اللہ تعالیٰ کے حکم سے غالب آؤ گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاد تو اسلام کے کوہان کی بلندی کا نام ہے. والجہاد ذروۃ سنامہ، جہاد اسلام کے کوہان کی بلندی کا نام ہے. آج جب ہم یہ آیت پڑھ رہے ہیں، دور ایسا ہے جہاں جہاد کا نام لینا بھی سخت خطرناک ہو گیا ہے. اگر کوئی خطرناک نہیں سمجھتا تو کم از کم شبے میں ضرور ہے. چلیے آپ اپنے دل سے پوچھ کے دیکھیے کہ اگر جہاد ہو تو میں اپنا شوہر یا بیٹا بھیجنا چاہوں گی یا اپنا بھائی یا باپ بھیجنا چاہوں گی؟ ایک بات سب کے ذہن میں آتی، پتہ نہیں کون صحیح ہے اور کون غلط ہے. اسلام دشمنوں کی صدیوں کی کوششیں ہیں، وہ اپنی کوششوں میں کامیاب رہے ہیں. ہر دور میں یہ کوششیں جاری رہی ہیں کہ کسی طرح سے مسلمانوں کو جہاد فی سبیل اللہ سے متنفر کیا جا سکے. کیا آج ایسا دور نہیں آ گیا کہ مسلمان جہاد کو نیکی نہیں سمجھتے؟ ریلی اپنے دل سے پوچھ کے دیکھیے. آپ نے اسے نیکیوں کی فہرست سے خارج کر رکھا ہے. ایسے میں جب ہم یہ آیت پڑھتے ہیں تو یہ آیت سمجھ نہیں آتی. اگر قرآن مجید کی ایک آیت سمجھ نہیں آتی، اس کا مفہوم ہم پر واضح نہیں ہے، یقین کیسے آئے گا؟ یقین نہیں آ سکتا جب سمجھ نہیں آتی. کیا جہاد کے بارے میں ہمارا ایمان اور یقین بری طرح سے متاثر نہیں ہے؟ اب کسی سے بھی جہاد کی بات کر کے دیکھیں، وہ آپ کی سوچ کا رخ پلٹ دے گا. وہ جہاد فی سبیل اللہ کے لیے کوئی نہ کوئی اور اینگل آپ کے سامنے رکھ دے گا. ایسا لگتا ہے جہاد صرف رسول اللہ کے دور کے لیے تھا اور بس اسی کے ساتھ ختم ہو گیا. مجموعی طور پر دیکھیں تو بحیثیت امت کے ہم نے جہاد فی سبیل اللہ کے لیے بات کرنی بھی چھوڑ دی، یہ سوچنا بھی چھوڑ دیا کہ یہ کوئی نیکی کا کام ہے، اس کے توسط سے مسلمانوں کو عزت نصیب ہو سکتی ہے، یا اللہ تعالیٰ کے کلمے کی بڑائی اسی کے توسط سے ممکن ہے. کیا آج ہم یہ بات دیکھتے ہیں کہ مسلمان 20 ہوں تو وہ 200 پر غالب آئیں گے؟ ایسی داستان لگتی ہے جس کا تعلق صرف ماضی سے ہے. ہم کہاں آ کر کھڑے ہو گئے؟ سوچتے رہیے گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مدد مانگیے گا، پھر آپ کو صاف صاف دکھے گا کہ ہم کہاں ہیں. انشاءاللہ کسی نبی کے لائق نہیں کہ اس کے پاس قیدی ہوں، یہاں تک کہ وہ زمین میں کافروں کا خوب خون بہا لے. تم دنیا کا ساز و سامان چاہتے ہو اور اللہ تعالیٰ آخرت کو چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سب پر غالب کمال حکمت والا ہے. اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے لکھی ہوئی بات نہ ہوتی جو پہلے طے ہو چکی تھی، تو اس کی وجہ سے جو تم نے لیا
تمہیں بہت بڑا عذاب پہنچتا۔ سو جو مال غنیمت تم نے حاصل کیا ہے اس میں سے کھاؤ، حلال اور پاک ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، بلا شبہ اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ قیدیوں کے بارے میں احکامات ہیں، کسی نبی کے لائق نہیں ہے کہ اس کے پاس قیدی ہوں۔ غزوہ بدر میں مسلمانوں نے دشمنوں کے 70 افراد قتل کیے تھے اور 70 افراد قیدی بنے تھے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جب کہ یہ چاہتے تھے، ابھی ہم تھوڑی دیر پہلے دیکھ چکے ہیں کہ اب جسے جینا ہے دلیل روشن کے ساتھ جیے، اور جسے مرنا ہے دلیل روشن کے ساتھ ہلاک ہو جائے۔ تو ابھی دشمن ہلاک تو نہیں ہوا تھا، لیکن قیدی بنا لیے گئے تھے۔ تو قیدی نہیں بنانے چاہیے تھے جب تک کہ دشمن کی قوت کو کچل نہ دیا جاتا، لیکن قیدی بنانے کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ قیدیوں سے فدیہ وصول کریں گے تو مسلمانوں کی معاشی حالت بدل جائے گی۔ اب مسلمان مخمصے میں تھے، اب کیا کریں؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کمی کر دی، فرمایا جو مال حاصل کیا اسے کھاؤ، حلال اور پاک ہے۔ کرنے والے کام ہے مومنوں کو جنگ پر ابھارنا، ثابت قدمی اختیار کرنا، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا۔ جن کاموں سے روکا گیا، دنیا کے سامان کا ارادہ رکھنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں اپنے تعلق باللہ کو مضبوط بنانے کے لیے 5 لوگوں کو تعلق باللہ کے میسیجز دینے ہیں، اور میسیجز کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ بوجھ ہلکا کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کمزوریوں کو جانتا ہے، غلبہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو صبر کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کے پیش نظر آخرت ہے۔ رکوع نمبر 6 ہے، منظم بین الاقوامی قانون کی بنیاد ہے۔ جسٹ امیجن، اللہ سبحانہ و تعالیٰ غبی کو بھی بتاتے ہیں بین الاقوامی قانون کیسا ہے، اسلام کا بین الاقوامی قانون، انٹرنیشنل ریلیشنز اور انٹرنیشنل لاء۔ تو آپ اسلام کو سمجھتے ہیں کہ محض نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کا دین ہے؟ یہ تو پوری زمین پر امن قائم کرنے کے لیے آیا ہے، دین امن ہے۔ رسول اللہ رسول امن تھے۔ آج بھی اسلام کو صحیح انداز میں اختیار کرنے سے دنیا میں امن قائم ہو سکتا ہے۔ تو بین الاقوامی قانون کو دیکھیں گے ہم، اس کے 3 پوائنٹس ہیں: جنگی قیدی، تعلقات کی بنیاد رشتہ داری، اور سچے مومن۔ اے نبی، تمہارے ہاتھوں میں جو قیدی ہیں ان سے کہہ دو کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں بھلائی معلوم کرے گا تو جو فدیہ تم سے لیا گیا ہے وہ اس سے بہتر تمہیں دے گا اور تمہیں بخش دے گا، اور اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ جنگی قیدیوں کو میسج دیا گیا، تم میں بھی کوئی بھلائی دیکھی تو اگرچہ تم فدیہ دے چکے ہو لیکن تمہارا رب تمہیں پہلے سے زیادہ بہتر عطا کرے گا، تمہیں بخش دے گا، کیونکہ وہ درگزر کرنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ اور اگر وہ آپ سے خیانت کا ارادہ کریں تو بے شک پہلے اللہ تعالیٰ سے بھی انہوں نے خیانت کی تو اس نے ان پر قابو دے دیا، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا، کمال حکمت والا ہے۔ جنگی قیدی کے بارے میں اگر خیانت کا ارادہ رکھتے ہیں، یعنی آپ کو یہ لگتا ہے کہ دھوکہ کریں گے، محض اپنی جان بچانے کے لیے اسلام قبول کریں گے، اگر وہ خیانت کا ارادہ رکھتے ہیں تو آپ یہ سوچو کہ پہلے اللہ تعالیٰ کے ساتھ خیانت نہیں کر چکے؟ اگر پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سزا دی ہے تو وہ آپ کے قابو میں آ گئے، اگر اب خیانت کریں گے تو پھر قابو میں آ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے رشتہ ولایت اور محبت کی وضاحت فرمائی ہے۔ بلا شبہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنی جانوں اور مالوں سے جہاد کیا، اور وہ لوگ جنہوں نے جگہ دی ہے اور مدد کی، یہ لوگ ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت نہیں کی، تمہارے لیے ان کی دوستی میں سے کچھ نہیں یہاں تک کہ وہ ہجرت کریں، اور اگر وہ دین کے بارے میں تم سے مدد مانگیں تو مدد کرنا تم پر لازم ہے، مگر ایسی قوم کے خلاف نہیں کہ ان کے اور تمہارے درمیان کوئی معاہدہ ہو، اور جو بھی تم کرتے ہو
اللہ تعالیٰ اسے خوب دیکھنے والا ہے۔ تو تعلقات کی بنیاد رشتہ داری یا زمین نہیں، نظریہ ہے۔ تعلقات دو گروہوں کے درمیان ہیں جن کے اندر یہ خصوصیات موجود ہیں: ایمان، ہجرت، جہاد اور انفاق۔ اور دوسرے ہجرت کرنے والوں کو پناہ دینے والے اور مدد کرنے والے۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ اگر تم یہ نہ کرو گے تو زمین میں بڑا فتنہ اور بہت بڑا فساد پیدا ہوگا۔ سیدنا اسامہ بن زید بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کافر اور کافر مسلمان کا وارث نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے واضح کیا ہے کہ مسلمان اگر مومنوں سے موالات اور کافروں سے عداوت نہیں رکھیں گے، اگر کافروں سے دشمنی اور اہل ایمان کی حمایت نہیں کریں گے تو ملکوں میں فتنہ برپا ہو جائے گا۔ اس دور میں اگر ہم دیکھنا چاہیں کہ دنیا میں فساد کیوں ہے، دنیا میں اس قدر فتنے کیوں بڑھ گئے، کیوں خون مسلم ارزاں ہو گیا، کیوں دنیا میں امن قائم نہیں ہوتا، اس وجہ سے کہ مسلمانوں کے طرز عمل میں بہت بڑی تبدیلی آ گئی ہے۔ مسلمان کافروں سے دوستی رکھتے ہیں اور اہل ایمان کی حمایت نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی سمجھ نصیب فرمائے اور ہمیشہ ہمیں اہل ایمان کے ساتھ ہی دوستی کا رشتہ قائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حقیقی امن و سلامتی کا راستہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ان ہدایات پر عمل کیا جائے، ان پر عمل نہ کرنے کا یہ نتیجہ نکلے گا کہ فتنہ و فساد کی آگ بھڑک جائے گی اور خوشحالی کے سارے منصوبے ملیا میٹ ہو جائیں گے۔ اور جو ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کیا اور جن لوگوں نے جگہ دی اور مدد کی، وہی لوگ سچے مومن ہیں، ان کے لیے بخشش اور باعزت رزق ہے۔ صحابہ کرام کے لیے گواہی اولئک ھم المؤمنون حقا، وہ یقیناً سچے مومن ہیں، یہی لوگ سچے مومن ہیں۔ یہ گواہی ان کی ساری عمر کی قربانیوں، ان کی محنتوں، ان کی مشقتوں کا بہترین صلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اس گواہی کے بعد ان کے ایمان پر کسی گواہی کی ضرورت نہیں رہ جاتی۔ آج بھی جو حقیقی مومن بننا چاہے اس کے لیے راستہ وہی ہے جو ان حقیقی مومنوں نے اختیار کیا۔ والذین آمنوا من بعد وہاجروا وجاہدوا معکم فاولئک منکم، اور جو لوگ اس کے بعد ایمان لائے اور ہجرت کی اور انہوں نے تمہارے ساتھ مل کر جہاد کیا تو وہ تمہیں میں سے ہیں۔ اور رشتہ دار اللہ تعالیٰ کی کتاب میں ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ حقیقت یہ کہ اسلام کے مطالبات دو سطح پر ہیں۔ کوئی بھی اگر مومن بن کے جینا چاہتا ہے یا وہ مہاجر کی سطح پر جی لے، اپنے گھر بار کو، اپنے مال اسباب کو چھوڑے، اپنے وطن کو چھوڑے اور اسلام کی سربلندی کے لیے زندگی لگائے، یا پھر انصار کی سطح پر جیے کہ اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے جس نصرت کی ضرورت ہے وہ مدد فراہم کرے۔ اگر کوئی یہ چاہے کہ اللہ کی خاطر نہ کچھ چھوڑنا پڑے، نہ دین کی خاطر مدد کرنی پڑے، تو یہ اسلام کا خود ساختہ ورژن ہے جس میں لوگ اسلام کو صرف آئی ڈی کارڈ کے خانے میں لکھوایا کرتے ہیں یا پھر پاسپورٹ میں اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر کے مطمئن ہونا چاہتے ہیں۔ یہ دھوکہ ہے، اسلام نہیں ہے، کیونکہ اسلام تو قربانی مانگتا ہے۔ یا تو اللہ کے دین کی مدد کریں یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خاطر اس علاقے کو چھوڑ دیں۔ مراد یہ ہے کہ کسی دور میں ہجرت ہوتی ہے تو ہجرت کی ضرورت ہے، ورنہ دین کو مدد کی تو ہمیشہ ضرورت رہتی ہے، دین کی حفاظت کے لیے، دین کی تعلیم کے لیے، دین کی تبلیغ کے لیے۔ اور جہاں تک ورثے کا تعلق ہے، ورثہ تو رشتہ دار کو ملے گا، لیکن دینی تعلق زیادہ فضیلت والا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اللہ تعالیٰ کی خاطر محبت کی، اس کی خاطر دشمنی رکھی، اللہ تعالیٰ کی خاطر دیا اور اس کی خاطر روک لیا، اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا۔ اصل تعلق لہو کا، گوشت کا، اس وجود کا تعلق نہیں ہے۔ کیا ہم نے نہیں دیکھا خونی رشتہ داریاں کس طرح سے کل تفریق کا شکار ہو گئیں، کیسے ماں باپ اور بچوں کے درمیان فرق آ گیا۔ سیدنا ابو بکر صدیق اور ان کے بیٹے کے درمیان کا مکالمہ ہے۔ غزوہ بدر میں لوگ آمنے سامنے ہوئے تو باپ بیٹے بھی آمنے سامنے ہوئے۔ بیٹے نے کہا کتنی بار آپ میری تلوار کی زد میں آئے، میں نے تلوار پیچھے کر لی۔ باپ نے کہا اگر میں تمہاری جگہ ہوتا
تم میری تلوار کی زد میں آتے میں کبھی تلوار پیچھے نہ کرتا، کیونکہ اللہ کا کلمہ بہت بڑا ہے۔ رب العزت نے یہاں واضح کیا ہے کہ مال کے اعتبار سے ورثہ تو رشتہ دار پائیں گے، لیکن دینی رشتہ داری، دینی تعلق زیادہ فضیلت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ کرنے والے کام ایمان لانا، ہجرت کرنا، جہاد کرنا، مہاجرین کی مدد کرنا اور مہاجرین کو پناہ دینا، جن کاموں سے روکا گیا خیانت کا ارادہ کرنا اور کفر کرنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں: اللہ تعالیٰ کی خاطر ہجرت کرنی ہے، اللہ والوں کی مدد کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کے راستے میں تا حیات کوشش کرنی ہے، جہاد کرنا ہے۔ یہ تھی سورہ الانفال اور اس کی جڑواں بہن ہے سورہ التوبہ۔ دونوں کا موضوع ایک ہی ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ